أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 10 تاریخ ہے اور 10ویں دن کی جو دعا ہے اس کی مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ آج یوم وفات ملکۃ العرب ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ وہ ہستی جن کے بارے میں نبی مکرم اسلام نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق و تائید کی، میری حمایت کی، جب سب نے مجھے جھٹلایا اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا اور سب میرے خلاف تھے، اور حامی رسول اللہ ہے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس دن کے صدقے میں ہم سب کو حامی رسول اور حامی دین بنا دے۔ 10ویں دن میں ہم رب العالمین سے کس الفاظ میں ہم مناجات کرتے ہیں اور کیا اللہ سے مانگتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 10ویں دن کی دعا: اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایۃ الطالبین۔ اس دن میں ہم اللہ سے یہ مناجات کرتے ہیں: اے معبود، آج کے دن مجھے ان لوگوں میں سے شمار فرما جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، من المتوکلین علیک، جو تجھ پر توکل کرتے ہیں، وجعلنی فیہ من الفائزین لدیک، اور ان لوگوں میں سے مجھے شمار فرما جو کامیاب ہے۔ فائزین، فائز سے مراد یہاں پہ کامیاب ہے۔ اور کیا مانگتے ہیں؟ وجعلنی فیہ من المقربین الیک، اللہ مجھے اپنے قرب عطا فرما، اور یہ سب کچھ باحسانک یا غایۃ الطالبین، کس چیز کے واسطہ دے کے ہم یہ سب کچھ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اے طلبگاروں کے مقصود۔ اس دعا میں کچھ نکات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک، اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک، توکل بر خدا، توکل الہی جو بتایا جاتا ہے۔ وجعلنی فیہ من الفائزین لدیک، کامیاب لوگوں میں سے مجھے شمار فرما۔ کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ کامیابی کس سے کہتے ہیں؟ معرف اہل بیت علیہم السلام ہے۔ وجعلنی فیہ من المقربین الیک، تقرب الہی، قرب الہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ ہم احسان الہی کو واسطہ قرار دیتے ہوئے ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کے بارے میں معصوم نے فرمایا، توکل سے مراد یہ ہے کہ تم خدا کے علاوہ کسی شخص اور کسی ہستی اور کسی ذات سے مت ڈرو، اسے کہتے ہیں توکل، اور اس کے علاوہ کسی پر امید نہ رکھنے کا نام ہے توکل۔ اور ثمرات کیا ہے، نتائج کیا ہے؟ قرآن میں ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی خدا کے ذات پر توکل اور بھروسہ رکھے گا خدا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ جیسے دیکھیں عزیزان محترم، معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پیچھے کسی کو سپورٹ کرنے والا کوئی امیر شخص ہو تو وہ بندہ اپنے پاس یہ حساب کتاب لگا کے کہتا ہے کہ جی میرے لیے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں شخص، فلاں امیر، فلاں تاجر، فلاں جو ہے سیاسی بندہ میرے پیچھے ہے، لہٰذا وہ اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اس آیہ شریفہ میں کہا گیا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، لہٰذا جو بھی اللہ کے ذات پر بھروسہ کرے گا، اللہ پر توکل کرے گا، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے، لہٰذا اس شخص کے لیے کوئی کوئی غم، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم کس میں شمار ہونا چاہتے ہیں؟ وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، وہ لوگ جو تیرے پاس کامیاب ہیں،
ہم یہ سب کچھ دنیا میں کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ سب کچھ دنیا میں یہ کرتے ہیں کہ فائز بن جائے، کامیاب ہو جائے۔ انسان چاہتا ہے کہ دین میں، دنیا میں کامیاب رہے، اور کامیاب ہونے کی ایک راستہ یہ ہے، علماء نے جو اخلاقی اور روحانی، جو عرفانی پہلو رکھتے تھے، انہوں نے ایک نسخہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کا واحد ذریعہ نماز اول وقت ہے۔ کسی عارف کے پاس ایک جوان آیا اور عرض کرنے لگا کہ دادا جان، میرے 3 مشکلات ہیں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مالی مشکلات میں دوچار ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ علم ایک بلند درجے پر بھی پہنچ جاؤں۔ تو انہوں نے ایک لفظ کو 3 مرتبہ دہرایا، نماز اول وقت، نماز اول وقت، نماز اول وقت۔ تو اس نے پوچھا کہ میں نے 3 مشکلات کا ذکر کیا اور آپ نے ایک ہی رائے حل بتایا۔ تو انہوں نے بتایا کہ نماز اول وقت ایسا راستہ اور طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ تمام مشکلات کو جو ہے حل کر کے بہترین کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا من الفائزین، اگر انسان فائز ہونا چاہتے، ایک راستہ کیا ہے؟ نماز اول وقت ہے۔ وَاجْعَلْنِي فِيهِمْ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، اور خدایا مجھے مقرب بنا دے، اپنے قرب عطا فرما۔ قرب الہی، ہم سب کچھ دنیا میں عبادات بجا لاتے ہیں، بندگی کرنا چاہتے ہیں، رمضان المبارک میں، گرمی میں روزہ رکھتے ہیں، مختلف عبادات بجا لاتے ہیں تاکہ، اور اس میں نیت کیا کرتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں کہ جی میرے بیٹا تم کہو کہ میں 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، نیت کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یعنی یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں تاکہ قرب الہی حاصل کرے۔ اور قرب الہی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اعمال خالص ہو، صرف اور صرف وہ عمل اللہ کے لیے ہو۔ حدیث ہے، حدیث قدسی، جس میں رب العالمین کا ارشاد ہے کہ میں اس عمل کو پسند نہیں کرتا جس عمل میں میرے ساتھ کوئی اور شریک ہو، میں عمل مکمل اپنے شریک کے لیے چھوڑتا ہوں، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور آخر میں فضل و احسان کا واسطہ دیتے ہوئے ہم یہ سب کچھ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں متوکلین میں سے قرار دے، اور ہمیں کامیاب لوگوں میں سے قرار دے، اور اپنا قرب عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔